اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکم من آیت دالۃ علی وحدانیت اللہ فی السماوات والارض یمرون علیہا یشاہدونہا وہم عنہا معرضون لا یتفکرون فیہا وما یؤمن اکثرهم باللہ حیث یقرون بانہ الخالق الرازق إلا وهم مشركون به بعبادة الأصنام ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعنونها أفأمنوا أن تأتيهم غاشية نقمة تغشاهم من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بوقت إتيانها قبله قل لهم هذه سبيلي وفسرها بقوله أدعو إلى دين الله على بصيرة حجة واضحة أنا ومن اتبعني آمن بي عطف على أنا المبتدأ المخبر عنه بما قبله وسبحان الله تنزيها عن الشركاء وما أنا من المشركين من جملة سبيله أيضا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى وفي قراءة بالنون وكسر الحاء إليهم لا ملائكة من أهل القرى الأمثال لأنهم أعلم وأعلم بخلاف أهل البوادي لجفائهم وجهلهم أفلم يسيروا أهل مكة في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أي آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم ولدار الآخرة الجنة خير للذين اتقوا الله أفلا تعقلون أفلا يعقلون بالياء والتاء يا أهل مكة هذا فتؤمنون. لغات دیکھیے. کأین اصل میں ہے کأین، تنوین کو نون سے بدل دیا تو کأین ہو گیا. کاف برائے تشبیہ ہے اور این یہ برائے استفہام، یہ دونوں کو ملا کر کے کأین بنا. کاف تشبیہ اور این دونوں سے مرکب ہے. یہ کم خبریہ کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر تکثیر کا معنی ہے. اور کبھی استفہام کے لیے بھی یہ آتا ہے. آمینو فعل ماضی سے کا جمع مذکر غائب ہے، اب سمع یسمعو سے. مطمئن ہونا آگے ہے غاشیتن، یہ اس میں فاعل مؤنث ہے. سمع سے غشیہ یغشا، اس کے معنی ڈھانپنا. مراد یہاں پر عذاب ہے جو معذب کو ہر طرف سے ڈھانپ لیتا ہے. بغتتن اچانک، یکایک، یہ فتح سے مستعمل ہے. مصدر آتا ہے بغتن، اچانک آنا. یہ بغتتن منصوب ہوتا ہے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر. اصل عبارت ہے بغتہم بغتتن، اچانک کے معنی میں. ترجمہ دیکھیے. اور بہت ساری ایسی نشانیاں موجود ہیں آسمان و زمین میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، جن کے پاس سے وہ لوگ گزرتے ہیں، یعنی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ لوگ اعراض کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں. اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے کہ وہ اقرار کرتے کہ اللہ ہی خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مگر وہ لوگ اللہ کے ساتھ
دوسرے کو شریک کرنے والے ہوتے ہیں بتوں کی عبادت کرنے کے ذریعے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے تلبیہ میں کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، اور اسے بت مراد لیتے تھے۔ کیا وہ لوگ مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ ان کے پاس عذاب آ جائے جو ان کو ہر طرف سے گھیر لے؟ اللہ کے عذاب میں سے کوئی عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو اس کے آنے کی اس سے پہلے سے کچھ بھی خبر نہ ہو۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہی توحید میرا طریقہ اور راستہ ہے، اور اس کی تفسیر کیا اپنے قول ادعو سے کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کے دین کی طرف۔ میں اور میرے پیرو اور میری اتباع کرنے والے یعنی مجھ پر ایمان لانے والے یہ بصیرت پر ہیں، یعنی واضح دلیل پر ہیں۔ یہ من اتبعنی معطوف ہے انا مبتدا پر، جس کی خبر لائی گئی ہے ما قبل کے ذریعے یعنی علی بصیرتن کے ذریعے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں شرکا سے، اور ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ بھی من جملہ اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر انسان کو کہ جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ یہ یو ہی، یہ نون کے ساتھ ہے، نون کے ساتھ ہے ایک قرات میں، اور ہا کے کسرے کے ساتھ ہے یعنی نو ہی، ان کی طرف، اور ملائکہ کو نہیں بھیجتے، اور وہ انسان کو جو رسول بنا کر بھیجتے وہ من اہل القریٰ، شہر کے باشندوں میں سے ہوتے، یعنی شہر میں رہنے والوں میں سے، اس لیے کہ وہ لوگ زیادہ علم والے ہوتے ہیں دیہاتیوں کے بنسبت، اور دیہاتیوں کے بنسبت زیادہ بردبار بھی ہوتے ہیں، برخلاف دیہات میں رہنے والوں کے ان کے تندخوئی کی وجہ سے اور ان کی جہالت کی وجہ سے۔ کیا ان لوگوں نے سفر نہیں کیا، یعنی مکہ والوں نے ملک میں، کہ وہ دیکھ لیں کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، یعنی ان کا آخری انجام اپنے رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ان کا ہلاک کیا جانا ہوا، اور دار آخرت یعنی جنت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے، یا کیا تم لوگ اتنی بات نہیں سمجھتے ہو اہل مکہ کہ تم ایمان لے آؤ؟ ماں قبل کی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی، اسی کا ذکر تھا۔ آگے کی آیت میں ایک دوسری تسلی جو آپ کو دی گئی اس کا ذکر ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو آپ سے اعراض کرتے ہیں اس پر آپ کو رنج و غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس پر رنج و غم نہ کریں، کیونکہ ان کے اندر اعراض کی عادت ہی پڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ تو اللہ کی وحدانیت کے اور اس کی قدرت کے دلائل سے بھی اعراض کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو آپ سے اعراض کرنے پر تعجب نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا دلائل وحدانیت و قدرت سے اعراض کرنا اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَكَأَيٍّ وَكَمْ مِنْ آيَةٍ دَالَّةٍ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا يُشَاهِدُونَهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ لَا يَتَفَكَّرُونَ فِيهَا۔ اور بہت ساری اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جو آسمان و زمین کے اندر ہیں ان پر سے یہ لوگ گزرتے بھی ہیں، یعنی ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ لوگ اس سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے وہ لوگ آیت قرآن سن کر آپ پر ایمان نہیں لاتے، اسی طرح ان دلائل وحدانیت کو دیکھ کر توحید کا سبق نہیں لیتے۔
اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان آیت قرآنیہ کو سننا، اسی طرح توحید کی نشانیوں کو دیکھنا محض سرسری ہوتا ہے، غور و فکر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر غور و فکر کرتے تو کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوتا، جب دھیان نہیں تو ایمان کہاں سے نصیب ہوگا؟ تو جب ان کا یہ حال ہے تو ان کے اعراض سے آپ غم کیوں کریں؟ آگے فرمایا گیا وما یؤمن اکثرهم باللہ حیث یقرون بأنہ الخالق الرازق الا وهم مشرکون به بعبادۃ الاصنام ولذا كانوا يقولون في تلبیتهم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک یعنونها۔ اور ان میں اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اس طرح کے اقرار کریں کہ وہی اللہ خالق و رازق ہے، مگر وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہوتے ہیں بتوں کی عبادت کر کے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے تلبیے میں یہ کہتے ہیں کہ لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، اور ہم تیرے حضور حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس ایک شریک کے کہ جس کا تو مالک ہے، اور اس کا بھی تو ہی مالک ہے جس کا وہ مالک ہے۔ اور الا شریکن سے وہ لوگ بت مراد لیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ نبوت کے منکر ہیں، اسی طریقے سے دلائل کے باوجود توحید کے بھی منکر ہیں۔ اگرچہ وہ لوگ کھوکھلا دعویٰ کر لیں کہ ہم توحید پر قائم ہیں، لیکن یہ دعویٰ بے حقیقت ہی رہے گا، جیسا کہ ان کے چال ڈھال اور اقوال سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ لوگ توحید پر ہوتے تو اس کا اعتراف کرتے کہ وہی خالق بھی ہے، وہی رازق بھی ہے، وہی موتی بھی ہے، وہی مانے بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہ کر کے وہ لوگ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کی عبادت کر کے۔ اور ان کے عقیدہ شرک کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے تلبیے میں کہتے تھے لبیک لا شریک لک، یہاں تک تو توحید کا اقرار ہے، لیکن آگے کہتے تھے الا شریکا ہوا لک، یہ تو کلمہ شرک ہے جس کو اپنے تلبیے میں شامل کرتے تھے، جس سے ان کے خالص توحید کے دعوے پر پانی پھر جاتا ہے، کیونکہ اس طرح بلا توحید خدا کو ماننا نہ ماننے کے درجے میں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ وهم مشرکون۔ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے وہ لوگ توحید کے منکر تھے، نبوت کے بھی منکر تھے۔ آگے فرمایا گیا افامنوا ان یأتیہم غاشیۃ نقمۃ تغشاہم من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ فجأۃ وهم لا یشعرون بوقت اتیانہا قبلہ۔ تو کیا وہ لوگ اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی ایسا عذاب اور آفت آ جائے جو ان کو ہر طرف سے ڈھانک لے، یا ان پر قیامت کی گھڑی آ جائے اچانک، اس حال میں کہ ان لوگوں کو اس سے قبل اس سے آنے کے وقت کی خبر نہ ہو؟ مطلب یہ ہے کہ ان منکرین توحید و نبوت کو اس طرح بے فکر اور بے خوف نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان پر عذاب الہی یا قیامت کے ہولناک حوادث اچانک سامنے آ سکتے ہیں، جس سے بچنے کا ان کے پاس کیا کسی کے پاس کوئی انتظام نہیں۔ آگے فرمایا گیا قل لہم ھذہ سبیلی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو توحید ہے یہ میرا راستہ اور شریعت ہے۔ وفسرها بقوله عدو الى دین اللہ علی بصیرۃ حجۃ واضحۃ انا ومن اتبعنی آمن بی عطف علی انا المبتدا المخبر عنہ بما قبلہ وسبحان اللہ تنزیہا له عن الشرکاء وما انا من المشرکین من جملۃ سبیلہ ایضا۔ اور سبیل کی تفسیر اپنے قول عدو الاخری کے ذریعے کی ہے کہ میں تم کو
اللہ کی طرف بلاتا ہوں اس حال میں کہ میں اور میرے پیرو بصیرت یعنی حجت اور دلیل پر ہوں۔ من معطوف ہے انا مبتدا پر، جس کی خبر لائی گئی ہے ما قبل کے ذریعے، یعنی علی بصیرتن کے ذریعے، اور اللہ کی ذات شرکا سے پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ بھی آپ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ یہاں پر ادعو الی اللہ یہ جملہ مستانفہ ہے اور علی بصیرتن خبر مقدم ہے، اور انا مبتدا مؤخر ہے، اور من اتبعنی انا پر معطوف ہے۔ مفسر علام کے قول عطف علی انا المبتدا المخبر عنہ بما قبلہ کا یہی مطلب ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ علی بصیرتن کائنن سے متعلق ہو کر کے ادعو کے فاعل سے حال ہو، اور من اتبعنی ادعو کے فاعل پر معطوف ہو، جس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے یعنی انا کے ذریعے لائی گئی ہے۔ یعنی یہ توحید میرا راستہ ہے، یعنی طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ راستہ خالص توحید والا راستہ ہے، جس کی طرف تم سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ شرک کو چھوڑ دو، توحید کی طرف آ جاؤ۔ میں اور میرے ساتھی یعنی جو مجھ پر ایمان لائے سب اسی سیدھی راہ کی طرف چل رہے ہیں، حجت اور برہان کی روشنی میں۔ اس لیے میں اور مجھ پر ایمان لانے والے سب مل کر توحید و رسالت کی دلیل پر قائم ہیں۔ اس لیے بے دلیل کسی کو توحید کی طرف نہیں بلاتا، لہذا سمجھ لو کہ اللہ شرک سے پاک ہے، بری بنا، میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، لہذا میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ من جملت سبیل ہی، یہ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین کی طرف راجع ہے۔ یہ دونوں ادعو الی اللہ پر معطوف ہے، مطلب یہ ہے کہ میرا سبیل ادعو الی اللہ ہے اور سبحان اللہ ہے، یعنی توحید کی دعوت دینا اور اللہ کو شرک سے پاک ہونے کا اعتقاد رکھنا، اور میرا خود کا مشرکین میں سے نہ ہونا، یہ سب میرا سبیل اور میری راہ ہے۔ آگے فرمایا گیا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا یوحی فی قراءۃ بالنون وکسر الہاء، یعنی نوحی الیہم لا ملائکۃ من اہل القری الامصار لانہم عالموا واہلموا بخلاف اہل البوادی لجفائہم وجہلہم۔ یہاں پر جفا یہ اہلم کا مقابل ہے اور جہل عالم کا مقابل ہے، لف و نشر غیر مرتب ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر شہر کے باشندوں میں سے مردوں کو، نہ کہ ملائکہ کو، جن کی طرف وہی بھیجی جاتی تھی۔ ایک قرات میں نون کے ساتھ اور ہا کے کسرے کے ساتھ ہے نوحی، یعنی ہم وہی بھیجتے تھے۔ اور شہر کے باشندوں میں سے اس لیے کہا کہ وہ دیہاتیوں کے بنسبت زیادہ جاننے والے اور زیادہ بردبار ہوتے ہیں، برخلاف دیہاتیوں کے کہ ان کے سنگ دلی اور جہل ان کے اندر پائی جاتی ہے، ان کے سنگ دلی اور جہل کی وجہ سے۔ اس سے مشرکین کے شبہ کا جواب دینا مقصود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اور قاصد انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے واسطے ہمیشہ ہم نے انہی کی جنس سے یعنی انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا، جن کی خصوصیت یہ رہتی تھی کہ اس کی طرف براہ راست خدا تعالیٰ کی وحی اور پیغام آتا تھا، جس میں کسی کے صحیح اور عمل کا دخل نہیں ہوتا، اور نہ کسی فرشتہ کو اور نہ کسی عورت کو نبی بنایا گیا۔ یہاں پر جو فرمایا گیا الا رجالن، اس میں جو حصر ہے
وہ ملائکہ کے لحاظ سے ہے، یعنی انسان کو نبی بنا کر بھیجا، فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ نساء کے مقابلے میں حصر مقصود نہیں ہے، لہٰذا عورتوں کی نبوت کی نفی جو بعض لوگوں نے اسے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ اگرچہ یہ کہا جائے گا کہ عورتوں کی نبوت کسی قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو فرمایا گیا من اہل القریٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سابقین شہر اور قصبوں کے رہنے والے ہوتے تھے، کیونکہ شہر والے اصحاب علم و حلم ہوتے ہیں، فہم کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بات دیہات کے رہنے والوں میں نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ ان میں جہل بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ تند خو بھی ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا افلم یسیرو، اے اہل مکہ، فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اے آخر امرہم من اہلاکہم بتکذیبہم رسولہم۔ تو کیا ان لوگوں نے سفر نہیں کیا ملک میں کہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے، یعنی ان کا آخری انجام اپنے رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا جانا ہوا۔ یہاں پر دیکھو حمزہ جو ہے جو حمزہ استفہام ہے یہ محذوب پر داخل ہے، اور فا برائے عطف ہے۔ تقدیر عبارت ہے اعمو فلم یسیرو، اور جو استفہام ہے یہ برائے توبیخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلی قوم میں جو انبیاء آئے وہ انسان ہی تھے، مثلا ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام وغیرہ، یہ سب فرشتے نہیں تھے۔ پھر ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان رسولوں کی تکذیب کرنے والے کا انجام بہت برا ہوا، سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ اگر تکذیب کریں گے، نہ مانیں گے، تو ان کو بھی سزا دی جائے گی، خواہ دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں تو طے ہے۔ لہٰذا ان کفار کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ان کا یہ جاننا اس لیے ہے کہ وہ لوگ بغرض تجارت کثرت سے اسفار کرتے ہیں، جس سے ساری چیزیں ان پر منکشف ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے متعلق باتیں سنتے سناتے ہیں، کبھی سنتے بھی ہیں کسی سے اور سن کر کے دوسرے کو سناتے بھی ہیں۔ آگے فرمایا گیا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ الْجَنَّةِ، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ الْجَنَّةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُوا اللَّهَ افلا یعقلون افلا تعقلون بالیائی، یعنی یعقلون یا کے ساتھ پڑھیں گے تو اس صورت میں خبر دینا مقصود ہوگا ان سے متعلق، اور تا کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کو خطاب کرنا مقصود ہوگا، یعنی ان کو مخاطب بنانا مقصود ہوگا، اے اہل مکہ۔ یا کے ساتھ، تا کے ساتھ، یا اہل مکہ، ھذا فتؤمنون، اور البتہ دار آخرت یعنی جنت ان لوگوں کے واسطے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہو اے اہل مکہ کہ تم ایمان لے آؤ؟ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام تو معلوم ہو گیا کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ تکذیب نہیں کرتے بلکہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کے واسطے دار آخرت یعنی جنت تیار ہے، جو دنیا کے ہزارہا عیش سے کہیں بہتر ہے۔ لہٰذا اہل مکہ کو غور کرنا اور سمجھنا چاہیے، اور پھر رسول صادق پر ایمان لانا چاہیے۔